السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مؤلف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حمد اور صلاۃ بیان کی ہے اپنی کتاب کی ابتدا میں، اسی کے اندر جو بعض الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح شارح کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو یہاں ایک لفظ یہ آیا کہ اللہ رب العالمین جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ تو ہدایت، ہدا کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کی وضاحت آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز کی جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں مؤلف، والہدا فی اللغۃ البیان والدلالۃ، اور ہدا لغت میں البیان والدلالۃ، بیان اور دلالت کو کہتے ہیں۔ بیان کرنا، یا اسی طرح سے دلالت یعنی رہنمائی کرنا۔ تو لغت کے اعتبار سے ہدا کا معنی بیان اور دلالت ہے، یعنی کسی چیز کو بیان کرنا یا اسی طرح سے رہنمائی کرنا۔ کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اسی معنی بیان اور رہنمائی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ اور رہی بات ثمود کی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، تو رہی بات ان کی، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی رہنمائی کی، یعنی ہم نے ان کے لیے واضح کیا، بیان کیا، حق اور باطل ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، اسے پسند کیا، اندھے پن کو، ضلالت اور گمراہی کو انہوں نے خدا پر ترجیح دی اور اسے پسند کیا۔ فَإِنَّ الْمَعْنَى، تو یہاں معنی ہے، مؤلف شارح کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَعْنَى بَيَّنَّا لَهُمْ، یعنی فَهَدَيْنَا کا مطلب ہے بَيَّنَّا لَهُمْ، یعنی ہم نے ان کے لیے بیان کر دیا، حق اور باطل کو خلم خلا ان کے سامنے بیان کر دیا۔ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ایک اور فرمان میں ہے، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو انسان کی رہنمائی کی۔ انا ہدیناہ، یقیناً ہم نے انسان کی رہنمائی کی، السبیل، راستے کی، یعنی جو صحیح اور درست راستہ ہے اس کی رہنمائی ہم نے انسان کے کر دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرا ہو جائے، یعنی اب وہ یا شکر گزاری کا راستہ اپنائے یا اسی طرح سے ناشکری کا راستہ اپنائے، اب یہ اس کے اختیار کی بات ہوگی۔ وہ کون سا راستہ اپناتا ہے، کون سا طریقہ اپناتا ہے، یہ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر یہ جاتا ہے۔ ہم نے اس کی رہنمائی بہرحال کر دی۔ تو ہدیناہ، یہ یہاں جو ہے بیّناہ، یعنی ہم نے اس سے بیان کر دیا، ہدیناہ بیّناہ کے معنی میں، یعنی ہم نے اس کی رہنمائی کر دی ہے انسان کی راستے کی، کہ یہ راستہ ہے اور یہ صحیح اور درست راستہ ہے،
اب اس راستے پر تمہیں چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہوگی۔ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہوگی۔ اب چاہے تم شکر گزار ہو جاؤ یا ناشکرے ہو جاؤ۔ والہدیٰ بہذا المعنی عام لجمیع الناس، اور اس معنی کے اعتبار سے شارح کہتے ہیں والہدیٰ بہذا المعنی عام لجمیع الناس، اس معنی کے اعتبار سے خدا یا ہدایت یہ عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تمام لوگ مطلب یعنی چاہے وہ مومن ہوں یا اسی طرح سے کافر ہوں، جن ہو انسان ہو، سب کے لیے یہ عام ہے۔ یعنی سب کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے حق اور باطل کو۔ آئی بات میں؟ تو اس معنی کر کے یہ عام ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے راستے کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تمام کے تمام انسان ایک ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب ان کے لیے صحیح اور درست راہ واضح ہو جاتی ہے۔ وَلِهَذَا يُوصَفُ بِهِ الْقُرْآنُ، اور اسی وجہ سے قرآن کی یہ صفت لائی گئی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے قرآن کی صفت لائی گئی ہے، یعنی یہ تمام کے لیے عام ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کی بھی یہ صفت لائی گئی۔ وَلِهَذَا يُوصَفُ بِهِ الْقُرْآنُ، اور اسی وجہ سے قرآن کو اس کے ذریعے سے بیان کیا گیا، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی جو درست اور سیدھا ہے۔ اقوم یعنی جو بالکل درست اور سیدھا راستہ ہے، جو بالکل درست اور سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید۔ وَيُوصَفُ بِهِ الرَّسُولُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح سے رسول کو بھی اس کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی رسول کی بھی یہ صفت لائی گئی ہے، كَمَا فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی آپ سیدھے راستے کو واضح کرتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تو اس کی رہنمائی آپ یقیناً کرتے ہیں۔ تو ایک معنی خدا کا یہ ہوا، یعنی الدلالۃ والبیان، یعنی بیان کرنے کے لیے یا اسی طرح سے رہنمائی کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس اعتبار سے یہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے، یعنی ہدایت پھر تمام لوگوں کے لیے ہے پھر، ٹھیک ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ درست راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ يَأْتِي الْهُدَى بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ، اور کبھی کبھی ہدا توفیق اور الہام کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی خدا کا لفظ یہ کبھی الہام اور توفیق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ توفیق مطلب توفیق دینا، جسے ہم دعا میں استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، یا الہام کرنا یعنی دل میں پوشیدہ طور پر کسی کے ذہن میں بٹھا دینا۔ تو یہ الہام اور اسی طرح سے توفیق کے معنی میں بھی خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ خَاصًا بِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ہدایتہ، تو ایسی صورت میں یہ خاص ہوگا اس شخص کے ساتھ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے، پھر ہدایت یہ خاص ہوگی اس شخص کے لیے جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہ عام نہیں ہوگی، یعنی اگر اسے ہم توفیق اور الہام کے معنی میں لیں گے
تو پھر ایسی صورت میں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہوگی اور اس شخص کے ساتھ خاص ہوگی جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس اللہ رب العالمین جس شخص کے لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے، اس کو توفیق دے یا اس کو الہام کرے ہدایت، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی جس کے لیے اللہ رب العالمین ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی ہدایت کی توفیق کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جایا کرتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معنی ہوا۔ تو یہاں یہ ہدایت کا لفظ ان یہدیہ، جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ یعنی توفیق یا اسی طرح سے الہام کے معنی میں، اور یہاں مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آئی بات میں؟ وَلِهَذَا نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی معنی میں اس کی نفی اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے کی ہے۔ یعنی توفیق اور الہام کے معنی میں ہدایت کو اگر لیا جائے تو اسی معنی اور مفہوم میں اللہ رب العالمین نے اس کی نفی اپنے رسول سے کی ہے۔ یعنی رسول ہدایت نہیں کرتے ہیں، توفیق اور الہام نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قال تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً آپ توفیق نہیں دے سکتے ہیں رہنمائی کی، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں من احببت، جسے آپ پسند کریں، یعنی جسے آپ پسند کریں اسے آپ رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے، یعنی اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں ہدایت کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے کہ آپ رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، آپ رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ رہنمائی کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک بیان کرنے کا معاملہ ہے، جہاں مسائل کو واضح کرنے کا معاملہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو ہدا ایک آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت اور دوسری میں نفی، تو نفی اسی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ التوفیق والالہام، یعنی توفیق اور الہام کے اعتبار سے اس کی نفی کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کسی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ اور یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی، بھتیجے ہونے کے ناطے سے تمام مشکلات اور پریشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں کفار اور مشرکین کی جانب سے، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں میں ابو طالب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے قریب ہوئے ابو طالب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اے چچا جان، آپ کلمہ توحید پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔
وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، اندرونی طور پر وہ اس بات پر مطمئن تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کا انتقال اسی کفر پر ہوا۔ آئی بات میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھی، آپ اس سے بڑا غمگین رہتے تھے اور غمزدہ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ایک طرح سے تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یقیناً آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں جسے چاہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں شارح والمراد بالہدا ہنا، اور یہاں ہدا سے مراد یعنی ارسل رسولہ بالہدا، تو یہاں ہدا سے مراد کل ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاخبارات الصادقۃ والایمان الصحیح والعلم النافع والعمل الصالح، اور یہاں خدا سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کل ما جاء بہ النبی یعنی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، من الاخبارات الصادقہ سچی خبریں ہوں، والایمان الصحیح یا ایمان صحیح ہو، والعلم النافع یا علم نافع ہو، والعمل الصالح یا عمل صالح ہو، یعنی یہ عمل صالح ہو یا اسی طرح سے ایمان صحیح ہو یا سچی خبریں ہوں یا علم نافع، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری کی پوری شریعت یہ خدا ہے، یہ رہنمائی ہے۔ اور یہاں جو مؤلف نے کہا ارسل رسولہ بالہدا میں، تو اس کا مطلب یہی ہے یعنی جس نے اپنے رسول کو ہدا کے ساتھ یعنی سچی خبروں کے ساتھ اور اسی طرح سے ایمان صحیح اور علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ بھیجا، یہ اصل میں مراد ہوگی یہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا کا معنی اور مفہوم ہوا جو مؤلف نے یہاں بیان کیا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔